الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. عبد دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمان میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو میری محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال زر کی ہوس نہ ہو مجھے بس تو رزق کے حلال دے میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے خدا شب روز ہے میری دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں میں سنبھال دے. بری بات ہے جھگڑا کرنا بری بات ہے. ہاں. اچھا تو یہ ہمارے بچوں کو آپ اچھے طریقے سے سناؤ سمجھاؤ تاکہ پتہ چلے ان کو جھگڑا کرنا کیوں بری بات ہے. ایک تالاب میں ایک چوہا رہتا تھا اور ایک مینڈک بھی ڈراتا رہتا تھا. یہ دونوں ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. چوہے کو شکایت تھی کہ مینڈک ہر وقت ٹر ٹر کرتا رہتا ہے, نہ وقت دیکھتا ہے نہ موسم, خود بھی جاگتا ہے اور سب کو جگاتا ہے. اس کی ہر وقت کی ٹر ٹر سے سر میں درد ہو جاتا ہے. مینڈک کہتا ہے کہ یہ چوہا چین سے نہیں بیٹھتا ہے, اس کا تو کام بس گھومتے رہنا ہے. جب دیکھو سر ہلاتا گھومتا ہے اور پانی میں ہر وقت چپ چپ کر شور مچاتا ہے. پہلے تو یہ دونوں ادھر ادھر یہ باتیں کہتے تھے, پھر دونوں جب آمنے سامنے ہوتے تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتا اور اتنا لڑتے کہ سارے جانور جمع ہو جائے, مگر ان کی لڑائی جاری رہتی. ایک دن جب دونوں میں لڑائی شروع ہوئی تو چوہے نے مینڈک سے کہا کہ وہ تالاب چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ تالاب کا مالک وہ نہیں ہے بلکہ چوہا ہے. اس سے پہلے یہ جگہ چوہے کے باپ دادا تھا اور چوہے کو چاہیے کہ وہ کسی اور جگہ جا کر رہے. اس بات پر تو لڑائی اور بڑھ گئی. پہلے دونوں دور دور سے ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے تھے. اب یہ ہوا کہ گتم گتا ہو گئے. یہ سب ایک چیل بھی دیکھ رہی تھی. وہ بہت دنوں سے ان دونوں کی طاق میں تھی, مگر یہ دونوں چپ جایا کرتے تھے اور چیل کے ہاتھ نہ آتے. اب یہ لڑنے میں چیل کو بھول گئے ہیں. ایک دوسرے کی دشمنی میں اپنے دشمن چیل کو بلا بیٹھے تھے. یہ چیل نے موقع مناسب دیکھا اور تیزی سے جپٹ کر ان دونوں کو جنگل میں لے کر اڑ گئی. سچ ہے کہ آپس کی جھگڑے میں دشمن کامیاب ہو جاتا ہے. جھگڑا کرنا بری بات. چلو وسیلہ اچھی سی مزیدار سی کہانی جو ہے اپنی آواز میں سنا دو. شیر اور خرگوش. ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا. وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا, لیکن وہ روزانہ کسی نہ کسی جانور کو بے رحمی سے مار کر کھاتا تھا. شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے تھے اور خود اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر سخت مشکلات سے دوچار تھے. اس طرح کچھ دن کے بعد جنگل کے تمام جانور ایک مقام پر جمع ہوئے اور شیر کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے مشورہ کرنے لگے. سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں
ایک گیدڑ نے مشورہ دیا کہ اس طرح خوف سے جینے سے بہتر ہے کہ ہم روزانہ ایک ایک جانور اپنی اپنی باری پر شیر کے پاس جائے اور باقی جانور بلا خوف اپنی زندگی گزار سکے۔ سب نے گیدڑ کے مشورے کی تائید کی۔ گیدڑ یہ بات کرنے کے لیے شیر کے گھر چلا گیا اور ساری بات بتا دی کہ بجائے اس کے کہ آپ روزانہ ہم پر حملہ کریں، ہم میں سے روز اپنی باری پر ایک ایک جانور آیا کرے گا آپ کا پاس اور آپ اس کو کھا جایا کرے، باقی جانوروں پر حملہ نہیں کریں گے۔ شیر گیدڑ کی یہ بات مان گئی، لیکن ساتھ ہی شیر نے ایک شرط رکھ لی کہ جس دن کوئی جانور لیٹ میں آیا میں اسی دن حملہ کروں گا۔ گیدڑ نے حامی بھر لی۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ روزانہ ایک جانور شیر کے پاس جاتا تھا اور شیر اس کو کھاتا تھا اور باقی جانور سکون کی زندگی جینے لگے۔ ایک دن آیا کہ خرگوش کی باری آئی۔ شیر کے پاس جانے کی خرگوش پریشان تھا اور شیر سے بچنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ کافی دیر بعد خرگوش نے ایک ترکیب سوچی کہ اس کی جان بھی بچ جائے اور جنگل کے باقی جانور بھی بچ جائے۔ خرگوش شیر کے پاس دیر سے چلا گیا۔ شیر سخت غصے میں تھا۔ خرگوش سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو خرگوش نے بڑی معصومیت سے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آ رہا تھا کہ راستے میں کچھ اور شیر مل گیا۔ انہوں نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی کہ میں نے اسے کہا کہ مجھے جانے دے، میں اپنے بادشاہ سلامت شیر کے پاس جا رہی ہوں۔ تو اس نے آپ کے بارے میں برا بھلا کہا اور کہنے لگا آپ کا بادشاہ کیا ہوگا، اس کو تو ہم ختم کریں گے۔ یہ سب سن کر بادشاہ نے شیر کو کافی غصہ آیا اور خرگوش سے کہنے لگا لے جاؤ مجھے اس کے پاس۔ خرگوش شیر کو ایک کنویں کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت وہ شیر اس کنویں میں آپ کا انتظار کرتا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ جب شیر نے کنویں میں دیکھا تو پانی میں اس کا اپنا عکس نظر آیا۔ خرگوش نے شیر کو اور غصہ دلایا کہ بادشاہ سلامت دیکھا نا، یہ شیر آپ کو کتنا غصے سے دیکھ رہے ہے۔ تب شیر بلا کچھ سوچے سمجھے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور پانی میں ڈوب گیا اور مر گیا۔ اس طرح جنگل کے تمام جانور خوشی زندگی گزارنے لگے۔ واہ جی واہ، زبردست۔